جی 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 بالکل آپ نے صحیح کہا طلعت صاحب، ڈاؤن فال ہے مودی کی سیاست کا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جو آج صبح سے ہی ہم بات کر رہے تھے کہ مارکو روبیو صاحب نے جو رابطے کیے تھے پاکستانی حکام سے بھی اور پھر اس کے فوراً بعد انہوں نے بھارتی حکام سے بھی رابطے کیے تھے، تو یہ اسی کا تسلسل ہے طلعت صاحب؟ کہ مارکو روبیو کو بھی پاکستان یاد آیا جب پاکستان نے جواب دیا. یہی مارکو روبیو صاحب ہیں جو کندھے اچکا کے 36 گھنٹے پہلے کیا کہہ رہے تھے اور الفاظ کوٹ ان کوٹ اٹس نن آف آور پرابلم فنڈامنٹلی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہندوستان بھی ایک ہوائی گھوڑے پر چڑھا ہوا تھا. ایران کا فارن منسٹر گیا، انہوں نے انکار کر دیا. سعودی فارن منسٹر فار اسٹیٹ گیا، انہوں نے انکار کر دیا. چین نے کہا انکار کر دیا. تو روبیو صاحب کو ہم یاد نہ آتے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. روبیو صاحب کو ہم سفارتی طور پر یاد نہ آتے اگر آج ہم نے ہندوستان کی ٹھکائی نہ کی ہوتی. تو ٹھکائی کر کے ہم نے روبیو کو مجبور کیا ہے. وہ کوئی بہت دانشمند نہیں ہوگا پچھلے 36 گھنٹے کے اندر. ان کو پتا تھا کہ اگلے فیز میں ان کا جو سب سے بڑا ایلائی ہے، یاد رکھیے گا ان کا ابھی بھی چائنا کے خلاف سب سے بڑا ایلائی ہے. تو ہندوستان کو مزید ہزیمت سے بچانا ان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ چائنا کے سامنے بالکل ہی بچونگڑا نہ لگے. تو روبیو صاحب کو بھی میرے خیال میں جو میزائل کی دھمک ہے جو ہندوستان پر گرے ہیں وہ ان تک بھی پہنچی ہے اور وہ اٹھ گئے ہیں یکدم. بالکل طلعت صاحب، یہ پوری دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک تک یہ دھمک پہنچی ہے. مجھے یہ بھی سمجھائیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب کا یہ بیان تھا کہ جی ہم چاہ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ سمٹ جائیں اور ایک اچھی ونڈو نکل آئے. چلیں یہ تو شکر الحمدللہ کہ معاملات طے ہونا شروع ہو گئے. کیا ابھی ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہم یہ مطالبہ رکھ سکیں، ایک تو انڈس واٹر ٹیریٹری کا، دوسرا کشمیر کا، کیا ابھی ہم اس پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیں ہماری جو انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہے وہ تو بین الاقوامی طور پر ہمیں فورم پر لڑنا ہے. اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ ہندوستان اس وقت جو کشیدگی کم کروانے کا عمل ہے اس کا وہ حصہ بنائے گا. لیکن ہمارے ایجنڈے پر وہ ٹاپ موسٹ چیز موجود ہے، کیونکہ آپ یاد کریں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو پہلا اعلامیہ تھا اس میں جب انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے فل سپیکٹرم طاقت کا استعمال کرنا ہے، تو فل سپیکٹرم وہ کس بات پر کہہ رہے تھے؟ وہ ہوائی اڈوں پر نہیں کہہ رہے تھے، وہ نیوکلیر پروگرام پر نہیں کہہ رہے تھے، وہ انڈس واٹر ٹریٹی اور پانی پر کہہ رہے تھے. تو پاکستان کے لیے یہ فنڈامنٹل ہے نیگوشیشنز کے لیے. لیکن اس وقت میرے خیال میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی واضح ہے کہ ہندوستان کو وڈرا کرنا ہے، ہندوستان کو سٹیپ بیک کرنا ہے. ہم سٹیپ بیک نہیں کریں گے. میرے خیال میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. صحیح. اور طلعت صاحب ایک اور سوال ہے میرا کہ کہا یہ جا رہا تھا، جو جے ڈی وینس نے اس سے پہلے یہ بیان دیا تھا، کل کے بیان کی میں ان کی بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، یہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے کہ بھارت نے حملہ کیا، پاکستان نے جواب دے دیا. آج شاید کچھ سمجھ آ گئی ہے. پورے سینیریو میں کیا بھارت کو فیوریٹزم حاصل تھی امریکہ کی؟ میرے خیال میں بھارت کے لیے فیوریٹزم کیا ہے؟ وہ یقین رکھتا ہے پرانے اتوار پر جو کسی زمانے میں امریکی صدور کہا کرتے تھے either with us or against us. ان کا خیال یہ تھا کہ واشنگٹن مکمل طور پر ان کے ساتھ ہوگا. موڈی نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور ٹرمپ کی فیملی کے اندر پچھلے 9-10 سال انویسٹمنٹ کی ہے. انہوں نے امریکہ میں جا کے بہت ان کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ کھانے کھائے ہیں، ان کو اپنی پگڑیاں پہنائی ہیں، ان کو اپنے چوغے پہنائے ہیں. اور ان کے ساتھ جب وینس صاحب موجود تھے، جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو وہ ٹریڈ ڈیل کر رہے تھے. انڈیا واز ون آف دا فرسٹ کنٹریز ٹو آفر دا یو ایس اے ٹریڈ ڈیل، اور ساتھ ہی $13 بلین کے ان سے ڈیفنس ایکوپمنٹ بھی انہوں نے خریدا تھا. تو ہندوستان کا خیال تھا موڈی بالخصوص کہ اگر وہ ڈالر پھینکتے رہیں گے تو ٹرمپ ان کے ساتھ رہیں گے. اس مرتبہ ان کو ملا یہ نہیں، کیونکہ ٹرمپ کے سامنے بڑا واضح ہے کہ پاکستان ان کے لیے اسٹریٹجیکلی بہت اہم ہے. افغانستان کے حالات ان کے سامنے ہیں، چین کے ساتھ ان کا کمپٹیشن ہے، وہ پاکستان کی سپورٹ لوز نہیں کر سکتے. اور لیکن سب سے اہم بات، اگر پاکستان اپنی ٹانگوں پر نہ کھڑا ہوتا، اگر پاکستان جواب نہ دیتا، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ روبیو صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہوتے کہ انڈس واٹر ٹریٹی بھول جاؤ اس کو، آپ نے میزائل نہیں اڑانے، ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے، ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہوتے. وہ تو ہم اپنی ٹانگوں پر چونکہ کھڑے ہو گئے تو سب کو خیال آ گیا. ایگزیکٹلی، یہاں بھی پھر ہمیں اپنے آپ کو ایک کریڈٹ دینا ہوگا نا کہ ہم نے وہ پوزیشن لی کہ جس کے بعد پھر امریکہ کو باقاعدہ ثالثی پر آنا پڑا.
اور جب کوئی بچہ اس طرح سے پاگل ہو جاتا ہے, جب کہیں جنگی جنون طاری ہو جاتا ہے, تو پھر اسے ایسے ہی سیدھا کیا جاتا ہے. ایک ٹھوکتا ہے جیسے کہ آپ بتا رہے تھے, ایک رات بھر سمجھاتا ہے, اگلا صبح سارا دن اس کو ٹھوکتا ہے, اور پھر اس کے بعد شام کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا جی سیز فائر ہو گیا ہے. تو یہی کچھ ہوا ہے بھارت کے ساتھ. ساری رات امریکہ نے سمجھایا ہے, سارا دن آج پاکستان نے ٹھوکا ہے, اور پھر اس کے بعد فائنلی ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ سیز فائر ہو گیا ہے. الحمدللہ سیز فائر ہو گیا. بچوں کی تربیت کا جو آپ نے ماڈل پیش کیا بڑا دلچسپ ہے. میرا اس پہ ایک اور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جیسے دیکھ کے سیکوینس, ٹرمپ واز نیور فار انڈیا. جو مودی ہے ان ساروں کی انویسٹمنٹ تھی کملا پر جی, اور ٹرمپ کو تو انہوں نے ڈچ کیا. اور ہم پولیٹیکل لوگ جو ہے نا, جو ہمیں الیکشن میں خراب کرے, ہم نہیں بھولتے اس چیز کو. یہ ایک فیکچول چیز ہے. دوسری چیز, اگر ہماری اپنا سسٹم مضبوط نہ ہوتا, ہماری کمانڈ مضبوط نہ ہوتی نا, انہوں نے ہمارے ساتھ پھر کبھی بھی نہیں کھڑے ہونا. جی جی. تیسری چیز جو یہ ہے کہ ریجن کے اندر پھر کہتا ہوں, رشینز, چائنیز, یہ جو اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں, اور جو ٹرمپ کی طرف سے ان کو پھر جو یوکرین کا مسئلہ ہے, ان ساروں کو ذہن میں رکھیے. اور سب سے کیوں نہ ہم سیلیوٹ کریں ترکی کو. جی سر, میں آپ کی طرف آؤں گی اور میں آپ سے بات کروں گی اس کے پولیٹیکل ایسپیکٹ کیا ہوگا اب آگے, اور خاص طور پہ نریندر مودی کے لیے کیا ہوگا. لیکن اس سے پہلے, کیونکہ یہ بہت بڑی ابھی کہ آج ہم ہر محاذ پہ کامیاب ہوتے 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 اب ہم بھارت کو یہاں پر لے کر آ گئے کہ سیز فائر کر لیں. اب فوری طور پر امیڈیٹ سیز فائر ہوگا. اور جو عالمی طاقت ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ باقاعدہ طور پر خود ٹویٹ کیا ہے, اور انہوں نے خود اس بات پر مبارکباد دی ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے عامر مسعود صاحب بھی ساتھ موجود ہیں, محمد علی صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. میں آپ دونوں کو بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے پر خوش آمدید کہتی ہوں. عامر مسعود صاحب, سر آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی کامیابی ہے, اور ایک ایسے وقت میں کہ پاکستان نے پہلے اپنا جواب پورا دیا ہے, مکمل جواب دیا ہے, اس کے بعد ہم آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, سیز فائر کا کہہ رہے ہیں, کر لیتے ہیں. لیکن جی میں اس کو جو ہے نا دو اینگل سے دیکھتا ہوں. بینگ ریٹائرڈ ایئر مارشل اینڈ اسپینڈنگ 41 ایئرز ان پاکستان ایئر فورس, یہ میں واقعات اس طرح کے پچھلے 40 سال میں بہت سارے دیکھے ہیں ہم نے. اور یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کی انٹینسٹی اور سیویرٹی جو ہے وہ انکریز ہوتی رہی ہے. تو ایز اے پریکٹیشنر آف ایئر پاور اگر میں اسے دیکھوں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جی جس طرح سے بلیٹنٹ طریقے سے انہوں نے اگریشن کی ہے. مجھے اجازت دیجیے گا, میں قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں. ہمارے ساتھ ناصر جنجوعہ صاحب بھی موجود ہیں, ان کی بھی رائے ذرا شامل کر لیتے ہیں, پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. سابق مشیر قومی سلامتی ہیں ناصر جنجوعہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بہت بڑی کامیابی, آج ماشاءاللہ پاکستان کا بہترین دن ہے. صبح سے کامیابی حاصل کرتے کرتے اب ہم اپنے دشمن کو یہاں لے کر آ گئے ہیں کہ ہم سیز فائر پر آ گئے ہیں. سر ناصر صاحب. الحمدللہ میں یہ کہنا چاہوں گا, وقفا باللہ وکیلا, کارسازی کے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. رب کریم نے ہمیں آج کا دن دکھایا کہ جو پریزیڈنٹ ہیں یو ایس کے, انہوں نے بھی یہ کہہ دیا اور مبارکباد دے دی. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی اس پورے کانفلکٹ کا حصہ ہے, اور جو کوششیں ہیں وہ بھی اس کانفلکٹ کا حصہ ہے. بہرحال اگر ہم نے سیز فائر کرنا ہے تو جو کہ کریں گے, لیکن سیز فائر کرنے سے پہلے پاکستان کی عوام کو مبارک ہو کہ ہم نے اپنی اسٹریٹجک ڈیٹرنس جو ہے وہ ہم نے ریسٹور کر لی ہے. ہم نے اپنی اسٹریٹجک ریلیونس جو پاکستان کو انڈرمائن کیا جاتا تھا وہ ہم نے ری اسٹیبلش کر لی ہے. اور پھر ہم نے ان کو ایک سبق سکھا دیا ہے کہ ہر دفعہ پاکستان کی طرف منہ اٹھا کے نہیں آنا. ہم نے آج ڈیفیٹ کر دیا ہے کہ کوئی لمیٹڈ وار ہمارے درمیان نہیں ہو سکتی.